اور جناب شیر افضل خان مروت صاحب رکن قومی اسمبلی، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ شیر افضل خان مروت صاحب، آپ چونکہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، یہ ملاقات آج بھی ملاقات کا دن، منگل بھی ملاقات کا دن تھا۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ ملاقات کی بھیک مانگنے آتے ہیں، یہ بھیک مانگنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ بہت شکریہ آپ کو اور آپ کے ناظرین سامعین کو نئے سال کی ڈھیر ساری مبارکبادیں۔ تھینک یو۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ، اگر آپ نے اس کا انداز گفتگو دیکھا ہو، بڑے بوجھل دل سے بول رہے تھے۔ جی جی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ سزاؤں کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں پر بھی پابندیاں جو ہیں وہ سخت کر دی جا رہی ہے، اور لفظ بھیک مانگنا تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا میری ذاتی رائے میں، کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی پارٹی نے ملاقات کے لیے بھیک مانگا ہو۔ البتہ وہ شائستہ آدمی ہے، نفیس آدمی ہے، ڈیسپریشن میں کہہ رہے ہوں، ڈیسپریشن میں کہہ رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں نا، انہوں نے ایک بات کہی کہ اپنوں کی سازشیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو مخالف، سیاسی مخالف سے تو کوئی آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا، لیکن اپنوں کی سازشوں کے اس بیان کے پورشن کی میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ یہ جب ماضی میں خود بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب اور کوسا صاحب، ان لوگوں کی ملاقاتیں خود پارٹی نے رکوائی ہے۔ اور یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر میں سوال بھی کر دوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنوں کا کردار ہے، تو وہ کن اپنوں کی ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے وہ اپنے؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا، جی جی، کہ پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جو لوگ بیانات یا ٹویٹ یا اس طرح کرتے تھے تو ان کی ملاقاتیں روک دی جاتی تھی۔ تو جن کی روک دی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری رکی ہیں تو ان کی بھی نہیں ہوگی۔ بش بی بی کے اہل خانہ جو ہیں یا ان کی جو فیملی ہیں، ان پہ اعتراض کیا گیا، ان کو واپس کیا گیا۔ علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر اکابرین کے جانے پہ اعتراض کیا گیا۔ شاید آپ بھول گئے، یہ تو میڈیا کے سامنے کیمروں پہ ریکارڈڈ یہ ہوتے تھے، گوہر صاحب کیوں گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب وغیرہ کا نام ڈالنا جو ہے وہ بھی بند ہو گیا۔ انہوں نے بیسیکلی ان لوگوں کی ملاقات میں رکاوٹ ڈالی جن کی روٹین میں ہو سکتی تھی، جیسے بشرا بی بی کے گھر والے، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب، جیسے اور جیسے علی ظفر صاحب۔ لیکن پھر اپنوں نے نام دینا ہوتا ہے ایس او پی کے تحت۔ یہ ایس او پی میں نے شروع کرایا تھا، پٹیشن آپ کی پٹیشن میں نے، ہاں، تو ایس او پی تھا کہ جی 1 یا 2 فوکل پرسن جو ہے وہ نام دیں گے اور وہی لوگ جایا کریں گے۔ تو لہذا فوکل پرسن وہ تو اب آج کل سب کچھ ہی سلمانہ کمراجہ صاحب ہے، تو نام وہ دیتے ہیں، نام وہ بیرسٹر گوہر کے، علی ظفر صاحب کے اور بشرا بی بی کے فیملی کے ان کے نام ڈالتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ اختیار خان ولی صاحب، یہ عدالت کا آرڈر ہے، ایک ملاقات تک نہیں کروانے دی جا رہی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ ملاقات اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، آج بھی ملاقات کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارا بھی آج اس سال کا پہلا شو ہے۔ جی جی، شکریہ کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ ہے، میرے خیال میں بڑا اچھا شگون ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم آج بات کریں پاکستان کی مسائل پر، تو اس سے زیادہ اور بڑے مسائل ہیں۔ ملاقاتوں پہ میں پہلے بھی رائے دے چکا ہوں کہ یہ بڑی سافٹلی ہوا کرتی تھی اور بڑی ایزیلی ہو جایا کرتی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب نے، فیصل چودھری نے اور اس طرح کے کچھ ساتھی اور سب نے مل کے ایک سسٹم بنایا تھا اور وہ بڑا سموتھلی چل رہا تھا۔ لیکن بعد میں پھر اس کو کچھ، جن کی طرف بیرسٹر گوہر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے لائن دوسری لے لی، اور اس کی وجہ سے یہ مشکلات ان کی اپنی پیدا کر رہے ہیں۔ لائن دوسری سے کیا مطلب؟ لائن دوسری یہی ہے کہ مطلب اٹیک کریں، ریاست پر اٹیک کریں،
فیلڈ مارشل پر اٹیک کریں، پاکستانی فوج پر اٹیک کریں، پاکستان کی اکانومی پر، اس کے اچھے کاموں پر کہ کوئی اچھا کام ہونے نہ پائے، سی پیک جیسے پروگرام جو ہیں وہ رک جائیں، پاکستان کی ترقی کے سفر میں روڑے اٹکاؤ، جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی باتیں ہوئی تھی. تو ایسی ساری چیزوں کی طرف جب یہ لوگ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے اپنی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آج ہم بات کریں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، جو پرائم منسٹر نے کل ان کی حکومت نے اعلان کیا ہے، اور پیٹرول تقریباً 10 روپے فی لیٹر سستا ہوا ہے، ڈیزل 8 روپے 57 پیسے سستا ہوا ہے. اٹس اے بگ اچیومنٹ. شفیع جان صاحب، جو بنیادی سوال میں جاننا چاہ رہا ہوں، جو بیرسٹر گوہر خان صاحب نے گلہ بھی کیا، مروت صاحب نے کچھ بات چیت کی، کون وہ لوگ ہیں؟ بیرسٹر گوہر خان اپنوں پہ بھی گلہ کر رہے ہیں. شکریہ پراجا صاحب. نیا سال ہے، پہلا شو ہے. اللہ کرے یہ سال پاکستان کے لیے بہترین سال ہو. اللہ کرے یہ سال عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہو. جہاں تک ملاقات کی بات کی اور آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کی، تو جیسے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بڑے سافٹ سپوکن ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. انہوں نے جو بیک کے الفاظ استعمال کیے میں ذاتی طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں. اور جہاں تک اپنوں کی بات ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب کو پھر ایکسپوز کرنے چاہیے، نام لینے چاہیے کہ کون ہے وہ اپنے لوگ. آپ مذمت کس کی کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے بیک مانگنے کا جو لفظ استعمال کیا ملاقات کے لیے. ایک منٹ دیکھیں، میسج بڑا لاؤڈ جائے گا. آپ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھیک کا لفظ استعمال کیا تو آپ ان کی مذمت کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بیک جو لفظ یوز ہوا بیک، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک اپنوں کی بات ہوئی تو بیرسٹر گوہر صاحب کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اپنے لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی. بالکل ان کو ایکسپوز نیم اور شیم کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہو. اس سے پہلے اختیار ولی صاحب نے کہا کہ یہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی اور ہم نے اکنامک ڈائریکشن سیٹ کر دی. تو ان کی نالج کے لیے بھی اور آپ کی نالج کے لیے بھی کہ جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے، جب رجیم چینج ہوا اپریل 2022 میں، تب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. آئل کا جو بیرل کی ریٹ تھی عالمی منڈی میں وہ $80 کا تھا، اور پیٹرول جو تھا پاکستان میں 150 روپے کا مل رہا تھا. آج بیرل $60 کا ہے، مطلب سستا ہو گیا. پیٹرول آج بھی 270-280 کا مل رہا ہے. اگر آپ اکنامک کنڈیشن اس ملک کے دیکھ لیں تو یہ حکومت جو ہے یہ ایک عذاب کے طور پہ پاکستانیوں پہ مسلط ہے. جی ڈی پی کا آپ دیکھ لیں کہ جی ڈی پی پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ کیا تھی، اب کیا ہے. ایکسپورٹ جو ہے آپ کی ملک کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے. ہمارے طور پہ سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی جو ویلیو وہ آپ کے سامنے تھی. ایکسچینج ریٹ آپ دیکھ لیں، $180 کا تھا، آج $280 کا ہے. ان امپلائمنٹ دیکھ لیں، 30 لاکھ لوگ آپ کے باہر جا چکے ہیں. ملک میں مایوسی ہے، روزگار کا ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے. سینسیٹیو پرائس انڈیکیٹر جو 50% بڑھ چکا ہے، جس میں ہمارے روزمرہ کی چیزیں آتی ہے. اگر یہ سیٹ کرنا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ سیٹ نہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ 2026 میں ہم مزید یہ ملک دیوالیہ کی طرف نہ چلا جائے.